بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو جوان باپ کو بیٹے کی موت پر بوڑھا کر دیتی ہے۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے۔ انسان فرشتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دل اس کی زبان کو کلمہ شہادت کا کہتا ہے۔ اگر انسان مشرک ہو اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہو تو اس کا دماغ عجیب پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ شیطان کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ انسان کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا، جبکہ اس کا جسم ایک لوتھڑے کی ماند پڑا ہوتا ہے۔ آخر میں دماغ اور حلق سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، جبکہ آنکھیں اوپر کی جانب دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عزرائیل جب مومن کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بالکل نکال لیا جائے، جبکہ گناہ گار کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے خاردار درخت سے سوتی کپڑے کو اتارا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ جب فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی اپنے دوست کی روح قبض کرے؟ چنانچہ عزرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر پوچھنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ جا کر میرے خلیل کو کہہ دو، کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا ہے کہ دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ موت اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے تو کہنے لگے، اے اسرائیل جلدی کرو۔ یہ لفظ انہوں نے 3 بار کہے۔ موت نہ چھوٹوں پر رحم کرتی ہے اور نہ ہی بڑوں کی تعظیم کرتی ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی، مگر ایک جان ایسی تھی جسے قبض کرتے وقت مجھے بڑا صدمہ اور رنج ہوا۔ ایک دفعہ ایک کشتی میں لوگ سوار ہو کر دریا عبور کر رہے تھے کہ اچانک طوفانی لہروں کی وجہ سے ان کی کشتی غرق ہو گئی۔ اس کشتی میں ایک عورت شیرخواہ بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب کشتی غرق ہوئی تو ماں اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے ایک تختے کا سہارا لیتے ہوئے بچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ماں اور بیٹا پانی کے بہاؤ کی سمت بہتے چلے جا رہے تھے۔ اے اللہ، اس وقت تیرا حکم آیا کہ ماں کی جان کو قبض کر لوں، لہٰذا مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا کہ یہ کسی بھی وقت پانی کے بہاؤ میں بہہ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے معلوم ہے بعد میں وہ بچہ کس طرح جوان ہوا؟ اسرائیل نے کہا، یا اللہ، آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس بچے کو ساحل سمندر پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج سجا دیں، اور بادل کو حکم دیا کہ بچے کے اوپر سایہ بن کر رہے۔ اس جزیرے پر ہم نے شیرنی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ بچے کو روزانہ دودھ پلائے۔ اس جزیرے پر ہم نے بے شمار پرندے بھیجے جو چہچہاتے اور بچے کا دل لگاتے۔ اے اسرائیل، ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ ایک دن ایک بادشاہ اس جزیرے پر شکار کے لیے آیا۔ اس نے خوبصورت بچے کو دیکھا تو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس بادشاہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر وہ تخت و تاج کا مالک بن گیا اور میرے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ اے اسرائیل، اس کا ظلم اس قدر بڑا کہ اس نے میرے حبیب کو آگ میں پھینک دیا۔ یہ بچہ نمرود ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، تمام کائنات کا علم آپ کے پاس ہے اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسرائیل کی انتہائی خوفناک شکل ہے جو انسان کو موت کے وقت دکھائی دیتی ہے۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو، ایک آدمی حج کے لیے سعودی عرب گیا تو وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا۔
جس کی وجہ سے اسے اسپتال پہنچایا گیا، جبکہ اسپتال میں اس پر سکرات کا عالم جاری ہے اور اس کی زبان پر کلمے کا ورد ہو رہا ہے اور فرشتے اسے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ وہ کلمہ پڑھتا جا رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز کا دم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ کی پتلیاں اوپر کی جانب ہو گئیں جبکہ لبوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ خواتین و حضرات، یہ انسان کی زندگی ہے، یہ حسرتیں، یہ نفرتیں، یہ مال و دولت، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ آگے صرف انسان کے اعمال جانے ہیں، اس لیے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔